وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سورہ یوسف رمضان شریف سے پہلے مکمل ہو گئی تھی۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ 2021 میں شروع ہوا تھا، تقریباً 4.5 سال میں 12 صورتیں ہوئی ہیں، تو تقریباً 12 سپارے ہی مکمل ہوئے ہیں 4.5 سال میں۔ تو آج سورہ رات شروع ہو رہی، 13 نمبر سورت۔ اس کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہ حروف مقطعات، ان کو پڑھنا حروف مقطعات، کاف کے اوپر بھی زبر ہے، تا کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، مقطعات، کٹی ہوئی، ایسے حروف جو کٹے ہوئے ہوں۔ تو ان کے بارے میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم، ان کی بھی رائے یہی تھی، مولانا امین حسن اصلاحی اور بزرگوں کی کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت الف لام میم را ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ صورت ایک کتاب کی آیات ہیں، کسی کتاب کی آیات ہیں، یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ آگے جو فقرہ ہے وہ خوشخبری بھی ہے، دھمکی بھی ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو تیرے رب کی طرف سے بالکل حق نازل ہوئی۔ اب اس میں خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کتاب آ گئی، اور دھمکی ہے نہ ماننے والوں کے لیے کہ یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں کہ جس کی تم نے مان لی، ٹھیک ہے، جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا، ایسی بات نہیں ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ مان لو گے انعام پاؤ گے، نہ مانو گے سزا پاؤ گے۔ یعنی ایک ہی فکرے میں جب رب یہ کہتا ہے نا کہ یہ تیرے رب کی طرف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشخبری بھی ہے اور دھمکی بھی ہے کہ مندے بن جاؤ، یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے، بے بس کا کلام نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان کے اپنے ذاتی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر وہ ایمان لائیں تو ان کے ذاتی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ مثلا مکے والے، جو مکے والے یار 35 سال کی عمر تھی جب رسول پاک کی، تو وہ گواہی دے رہے تھے جب آپ کعبہ میں پہلے صبح سب سے پہلے داخل ہوئے اور حجر اسود جس طرح آپ نے رکھا ہے اوپر، اس دن تو وہ گواہی دے رہے ہیں، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ 5 سال کے بعد وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، ان سے نہ پیسے مانگے، نہ ان سے بادشاہت مانگی، نہ ان سے رشتہ مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا۔ ہر وہ بات بتائی جس کو ہر شریف آدمی کا دل کہتا ہے یار اچھی بات ہے یہ۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاری جا سکتی۔ مسئلہ صرف اتنا ہے، جب اپنی مرضی سے نہیں گزاریں گے تو انہوں نے ہر برائی روک دینی ہے۔ اب ان میں برائیاں کیا تھیں؟ سودی کاروبار اتنا تھا ان کا کہ حضرت عباس کا جو سود حضور نے معاف کی، رائٹ آف کیا ہے نا، معاف کیا کرنا تھا، رائٹ آف کیا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ بینک والے کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی قرضہ نہیں دیتا تو اس کو اپنی کتابوں میں سے ختم کر دینا، یعنی اپنے پلے میں ڈال لینا، اس کو کہتے ہیں رائٹ آف، مٹا دینا۔ تو جو حضور نے حجۃ الوداع پر ان کا سود ہی رائٹ آف کیا تھا، وہ بھی کروڑوں درہم تھا۔ مکہ کا 10,000 آبادی تھی اور ان میں سے 1,000 ارب پتی تھے۔ اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ ایک ایک آدمی ان میں سے 6 مہینے حاجیوں کو روٹی دیتا تھا گوشت کے ساتھ۔ وہ پورا مکہ اس تجارتی قافلے کا حصے دار ہوتا تھا، یعنی پہلی جائنٹ سٹاک کمپنی جو ہے دنیا کی وہ انہوں نے بنائی ہے، مکہ والوں نے، کہ ساتھ بہت سارے حصے دار مل کے کمپنی بنا لیں اور اپنے اپنے حصے کے تناسب سے وہ اس کے ذمہ دار ہو رزق کے۔ عورتیں مرد کلہم تاجر تھے، یعنی قافلے والوں کو پیسے دے دیے، اپنا پیسہ رکھ کے قافلہ چلا گیا، وہ کما کے لب لائے گا تو واپس آ گئے، وہ اپنا خرچہ نکال کے باقی پیسے تقسیم کر دیں گے، یہی ان کا کام تھا۔ فارن ٹریڈ اور فارن ایکسچینج کے وہ ماسٹر تھے، تمام کے تمام، مختلف ملکوں کے ساتھ ان کی تجارت تھی۔ رحلۃ الشتاء والصیف،
سردیوں میں ایک طرف جاتے تھے، گرمیوں میں ایک طرف جاتے تھے، مختلف ملکوں میں سے گزرتے. اس لیے جتنے نبیوں کے قصے آئے ہیں قرآن مجید میں، وہ سارے علاقے ان کے اپنے دیکھے ہوئے تھے، اور ایک بار نہیں دیکھے ہوتے، بار بار دیکھے ہوتے. اس لیے اللہ میں فرماتا ہے کہ تم تو وہاں سے گزرتے ہو، یعنی کئی ملکوں سے وہ گزرتے تھے. تو انہوں نے پھر جب پیسہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اس کے جو کزنز ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی امیر ہو جائے اور اس میں وہ باتیں نہ ہوں، سوائے نبیوں کے یا کوئی نبیوں کو تربیت یافتہ کوئی ہوگا. ورنہ جس کا داؤ لگا ہے نا اس نے کم نہیں کیا، اور جس کا داؤ نہیں لگا غریب آدمی تھا، اس کے دل میں ضرور یہ تھا کہ کاش میں بھی یہ کر سکتا، میں بھی محمد شاہ رنگیلا بن سکتا. تو وہ لوگ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، وہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات پر زد پڑتی ہے. سودی کاروبار، بہت بڑے پیمانے پر کاروبار، 10,000 میں سے 1,000 ارب پتی. اس کے بعد پھر شراب، 3,000 نام تھے شراب کے، تلوار کے 1,000 نام اور شراب کے 3,000 نام. بڑے بڑے معتبر لوگوں نے چکلے کھولے ہوئے تھے، یعنی ایپسٹین فائلز نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانا دھندا ہے یہ. اور جو ان کی شاعری ہے اس سے وہ ساری اپنی مصروفیات کا ذکر کرتے ہیں. وہ جو ان کے قصیدے ہیں، شاعری ہے، جو اب بھی درسوں میں پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ عربی زبان جو سیکھنی ہو تو وہ شاعری پڑھنی پڑتی ہے. شراب، جوا یعنی نشہ، زنا، سود، یہ سارے کام. جب رسول پاک نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور الہ کے کئی معنی ہیں، سب کا مطلب یہ ہے کہ اب تو اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا، تجھے پابند ہونا پڑے گا. اس لیے ابو جہل نے کہا تھا کہ بھتیجے میں تجھے جھوٹا نہیں کہتا، اگر میں تجھے جھوٹا کہوں گا تو سارا مکہ مجھے جھوٹا کہے گا. میں صرف اس بات کا انکار کرتا ہوں جو تو لے کے آیا، بس وہ ہمارے بارے میں نہیں. پھر ان کا کام کیا تھا کہ ہر قبیلے کا، اتنے عقل مند لوگ تھے، اتنے ذہین لوگ تھے کہ کیا بات ہے ان کی. ہر قبیلے کا ایک ایک بت انہوں نے وہاں پر رکھ لیا تھا کعبہ میں، کہ جب اس کا بابا ادھر ہوگا تو یہ چڑھاوا چڑھانے بھی ادھر ہی آئے گا، اور چڑھاوا بابے تو کھانا نہیں ہے. سونے کے 2 ہرن اس نے ابو لہب نے نکال کے تو ام جمیل کو ہار بنا کے دیا تھا. مقصد یہ ہے کہ چڑھاوے کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہوتے تھے. اب بھی کعبے کا خزانہ ہے، اور اس کو کوئی بادشاہ نہیں حاصل کرتا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا امام مہدی آئیں گے تو وہ نکالیں گے، یہ ان کا حق ہے. یعنی چڑھاوے ہزاروں سال سے وہاں پر چڑھ رہے ہیں. اب ان کو پتا تھا کہ چڑھاوے ہیں جی بھائی صاحب اگر ہم ان کے بت رکھ لیں گے نا ادھر، پھر چڑھاوے ہمارے پاس آئیں گے، ورنہ چڑھاوے نہیں آئیں گے. تو اس کو وہ مذہبی رواداری کا نام دیتے تھے. اسی لیے رسول اللہ کو کہتے تھے آپ نے تو گھر گھر میں لڑائی ڈال دی، ہم نے پہلے کتنی صلح صفائی رکھی ہوئی تھی. یہ ہندوازم بھی یہی کچھ ہے. وہ کہتے ہیں یار لڑنے کی بات کیا ہے، رکھ کیوں گروپ بنا، تو اس کا گوتم بدھ کا بت ہمارے مندر میں رکھو تو پوجو. یعنی ہندوازم سارے مذاہب کو کھا گیا، اسلام بچا اس سے. اتنا بڑا یہ مذہب ہے. یہ شرک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں لڑتے ہو، اپنا بت ادھر رکھ لو، یہ جگہ ہے نا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ جو بات یہ کر رہے ہیں اس میں ہمارے مال و دولت میں بہت کمی آنے والی ہے، من مرضی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے انکار کر دیا. ان کا جی ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اسی بات کی طرف اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے تلک آیات الکتاب، یہ جو صورت ہے نا الف لام میم را، سورہ رعد، یہ ایک کتاب کی آیات ہیں، اور وہ کتاب تیرے رب کی طرف سے ہے، اور وہ کتاب بالکل حق ہے. یعنی دھمکی بھی ہے، خوشخبری بھی ہے. ایمان والوں کے لیے خوشخبری، دھمکی ان کے لیے نہ مانے کہ تیرے رب کی طرف سے ہے یہ. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات پر زد پڑتی ہے.
اللہ وہ ہے. اب تعارف کرانا شروع کیا کہ جس رب کی طرف سے یہ کتاب ہے وہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے. اللہ وہ ہے جس نے ستونوں کے بغیر، پلرز کے بغیر آسمان کھڑا کیا ہے. پلرز اس کے نظر نہیں آتے. پھر تخت حکومت پر بھی خود بیٹھا ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں اللہ کے شان اس کے مطابق وہ جیسے بھی اس کا استوا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت نہیں جانتے. بات سمجھنے کے لیے کہ حکومت بھی وہی کر رہا ہے، کائنات بنائی بھی اس نے ہے اور حکم بھی صرف اسی کا چل رہا ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ تخت حکومت پر بیٹھا، یعنی حکومت بھی وہی کر رہا ہے. اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ پوجا جس کی ہوئی ہے وہ سورج کی ہوئی ہے، اس کے بعد چاند کی ہوئی ہے. کیونکہ سورج پوری زمین میں ہر جگہ نظر آتا ہے، چاند پوری زمین میں ہر جگہ نظر آتا ہے. لوگوں نے اس کو میاں بیوی بھی بنا دیا، دونوں کی پوجا، لیکن سورج کی زیادہ ہوئی ہے. اب بھی ہندوؤں کا جو سب سے ان کے نزدیک اہم ترین منتر ہے وہ یہ گایتری ہے. گایتری منتر وہ سورج کی تعریف میں ہے، اور براہمن جو ہے اس پر لازم ہے کہ صبح شام وہ پڑھے. تین چار فکرے ہیں اس کے. مطلب اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دیوتا نہیں ہیں. جتنے بادشاہ تھے نا مصری یا دوسرے، وہ خود کو دیوتا اس کا سورج کی اولاد ہی بتاتے تھے. مصر میں فرعون سورج کا بیٹا تھا، کہلاتا تھا اپنے آپ کو. اشوری تہذیب ایک ہوئی ہے، اسیرین اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اسیرین سویلائزیشن. اس میں اچھا یہ لفظ بھی سارے ملتے جلتے ہیں عربی زبان کے. عربی میں سورج کو شمس کہتے ہیں، تو اسیری زبان میں اس کو شمش کہتے تھے. شمش وہ بھی سورج دیوتا تھا اور بادشاہ اس کا نمائندہ تھا، اور بادشاہ خود کو خدا کہلواتا. اکیلے فرعون نے نہیں کہلوایا خدا، سارے بادشاہ اس دور کے خود کو خدا کہلواتے تھے. حضرت دانیال نبی، ابھی میں جو 64 نمبر باب زبور کا اس کی میں تفسیر لکھ رہا آ رہا تھا، تو ابھی آج ہی تو اس میں تھا کہ حضرت دانیال نبی کے دشمنوں نے بابل کے بادشاہ کو کان بھرے کہ سب کو یہ پابندی لگا دیں گے 3 دن وہ تیرے سوا کسی سے دعا نہ کریں، نہ کسی کی عبادت کریں. سارے خدائی بنے ہوئے تھے بادشاہ. تو اللہ فرمایا جس کو تم دیوتا سمجھتے ہو نا اور اپنے بادشاہوں کو اس کی اولاد سمجھتے ہو، یہ سورج اور چاند میں نے کام پر لگائے ہوئے ہمارے نوکر ہیں. یہ زیادہ یہ ان میں دیوتاؤں والی کوئی بات نہیں. اور ہر ایک مقررہ میعاد کے مطابق ایک مقررہ مدار میں گردش کر رہا ہے. یعنی یہ اتنا پابند نوکر ہے کہ تم اس کو دیوتا سمجھتے ہو اور یہ 1 سیکنڈ کا بھی آگا پیچھا نہیں کر سکتے میرے حکم سے. اور یدبر الامر، وہی کائنات کا انتظام کرتا ہے. یدبر پہلے آ گیا، امر بعد میں آ گیا. یعنی صرف وہی انتظام کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. وحدہ لا شریک اس کائنات کا انتظام کرتا ہے. اور اس طرح وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے سامنے جانے کا یقین کرو. جس خدا نے پوری کائنات عدل کے مطابق بنائی ہے، اس کائنات میں انسان عدل کے مطابق پابند نہیں ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. باقی کائنات میں کہیں ظلم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا آئے گا جہاں پر انصاف کیا جائے گا. اگر کسی آدمی نے وہ ایپسٹین فائلز کی کوئی ویڈیو دیکھ لی ہے نا، وہ آدمی ہفتہ بار روٹی نہیں کھا سکتا. چھوٹی چھوٹی بچیاں، بالکل چھوٹی بچیاں، وہ رو رہی ہیں. اور آج وہ ویڈیو ایک تو یہ میڈیا کی یہ ہے مطلب کہنے خصوصیت، آپ نہ بھی دیکھنا چاہیں وہ سامنے آ جاتی ہے. ابھی میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا تو اس میں بھائی وہ سامنے آ گئی اس کی، اور یہ ایپسٹین خود ایک انسانی جسم کو کاٹ رہا تھا چھری سے. یعنی آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو کیا کو قیامت نہیں آنی چاہیے وہاں پر جن کے پوچھا جانا چاہیے اس کا کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کیا اس کا. اور یہ ٹرمپ اس کے پاس بیٹھا. یہ جنگ بھی اسی ایپسٹین فائل کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ جنگ کرو، ایران کو تباہ کرو، ورنہ ہم یہ فائل اوپن کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
یہ سارا کچھ میں نے اس لیے بتایا کہ میری حکومت اتنی بڑی ہے، اتنی طاقتور ہے، تاکہ تم اپنے رب کے سامنے جانے کا یقین کرو کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، لہٰذا زندگی سوچ سمجھ کر ذمہ داری سے گزارنی ہے۔ پھر اپنا اور طاقتیں بتائیں، اپنی اور خوبیاں بتائیں، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا مد الارض، جیسے ربڑ کو کھینچتے ہیں ایسے۔ مکہ میں 2004 میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت ہوئی، تو مکہ میں نے ان سے پوچھا کعبہ شریف کو دیکھ کے کہ حضرت ایک تو یہ خدا کا گھر ہے، اس کی بسم اللہ بہت شان ہے، اس کے علاوہ کوئی خصوصیت ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے، جو کتابوں میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین کا اتنا ٹکڑا اللہ میاں نے بنایا تھا، پھر وہاں سے ربڑ کی طرح کھینچ کے پوری زمین بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں مد، ربڑ کی طرح کھینچ دینا۔
اس نے کہا جی میں کل جواب دوں گا. گھر آ گیا پریشان تھا. بیٹی نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ سوال پوچھا اس نے، ورنہ اس نے کہا جی میں تمہاری گردن اڑا گا اگر میں مطمئن نہ ہوا تو. یہ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے. اب خود کو عقل نہیں ہونی اور دوسرے کو یہی دھمکی کہ میں چلو تیرا سر کرم کر دوں. اس نے کہا مجھے ساتھ لے جائے میں اس کو جواب دوں گی. اس نے جا کے پوچھا کہ بادشاہ سلامت 2 کمہار ہیں، برتن بنانے والے 2 ہیں، ایک مٹی سے برتن بناتا ہے ایک پانی سے برتن بناتا ہے، دونوں میں سے بڑا کاریگر کون ہے؟ بادشاہ نے کہا جو پانی سے برتن بناتا ہے، کیونکہ پانی تو شکل اختیار کر ہی نہیں سکتا. تو اس نے کہا جس نے پہلے پانی سے برتن بنا دیا ہے اس کو مٹی سے برتن بنانا مشکل ہوگا. اس نے کہا بات میری سمجھ میں آ گئی ہے. اس نے کہا کہ جس نے انسان کو پہلے اس برتن کو پہلے پانی سے بنا دیا ہے اس نے دوبارہ مٹی سے بنانا ہے تو اس کو مشکل ہوگی. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اسی طرح مردے زندہ کرے گا. اور یہ لوگ بلائی سے پہلے تم سے برائی چاہتے ہیں، یعنی یہ ایمان لا کر بلائی کے حقدار نہیں بنتے بلکہ کہتے ہیں تو عذاب لے آ، جو بھی لینا ہے لانا ہے عذاب لے آ. سب سے بد قسمت وہ قوم ہوئی ہے، بلکہ ہر قوم سوائے قوم یونس کے علیہ الصلوۃ والسلام، ہر قوم نے اپنے نبی کو یہی کہا ہے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لے آ. کسی قوم نے یہی کہا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو دعا کر ہمیں ایمان نصیب ہو جائے. اتنے بد قسمت ہیں. تو فرمایا یہ بھلائی سے پہلے یعنی ایمان کی بھلائی سے پہلے تم سے برائی چاہتے ہیں، حالانکہ ان پر پہلے بھی کئی عذاب آ چکے ہیں اور تمہارا رب لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے. پہلے وہ مہلت دیتا ہے، معاف کرتا ہے، مہلت دیتا جاتا ہے، لیکن پھر جب باز نہیں آتے تو پھر سخت عذاب دیتا ہے. اور کافر کہتے ہیں، یہ آیت نمبر 7، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر، اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیں ان سے، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی ڈیوٹی صرف اتنی نہ مانتا منذر ولکل قوم ہاد، آپ صرف لوگوں کو برے کام سے نتیجے سے ڈرانے والے ہیں اور آپ کا کوئی ڈیوٹی نہیں. یہ معجزہ دکھانا ہمارا کام ہے. اور جتنی تاریخ انسانی معلوم ہے اس میں معجزہ دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لایا. یہ طے شدہ، کسی قوم کے لوگوں نے معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لایا. انہوں نے کہا، کیونکہ پروگرام تو پہلے نہیں تھا، انہوں نے جب معجزہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے. اسی لیے دوزخ میں ڈال کے آپ پوچھے گا، یہ قرآن مجید میں ہے، دوزخ میں ڈال کے پوچھے گا اب تو تیری نظر کو کوئی دھوکہ نہیں لگ رہا نا. حضور علیہ السلام منار میں مکے کے سرداروں کے پاس گئے، وہ گروپ بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ حج کے موقع پر. آپ نے ان کو دعوت دی. انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ تیرا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر تو نہیں چلتا نا، یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دے. آپ نے اللہ سے دعا کی، بخاری کی جیسے اللہ سے دعا کی آپ نے، تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک بھی نہیں مان رہا، بلکہ اس میں سے ایک نے کہا کہ اچھا اب تیرا جادو آسمان پر بھی چلنے لگا. وہ 9 کے 9 بدر میں قتل ہوئے تھے. یعنی پھر معافی نہیں ہوتی، جب معجزہ دیکھ لے پھر معافی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ کیا تیرا رب آسمان سے کھانے کا ٹرے نازل کر سکتا ہے؟ انہوں نے دعا کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نازل کر دوں گا، پھر جو بعد میں مکرے گا نا اس کے عذاب بھی لآسان نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ نہیں رہنے دیں، آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ صرف ہدایت دینے والے ہیں. اب آ گیا لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہے. ضروری نہیں نبی ہو، رسول ہو، ان کے جو نائب ہیں، علماء ہیں، دوسرے ہیں، وہ سارے وہ بھی تو ہدایت دینے والے ہیں. اسی طرح نذیر کا لفظ آتا ہے کہ ہر قوم کو میں، ہر بستی میں اللہ نے نذیر بھیجا. نذیر 9 ہیں، ان میں سے سب سے پہلا تو رسول ہے، پھر اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد چلتے جاؤ واقعات ہیں، بڑھاپا ہے، یہ بھی نذیر ہے، آدمی کو وارننگ دیتا. نذیر سے مراد وارننگ دینے والا، خبردار کرنے والا کہ بھائی بندہ بن جا. یہ سفید بال، یہ بھی نذیر ہے. پوتا
جس کے پوتا ہو گیا اب اس کی اب ویزا ہی لگنا اس کو، اب اور کیا مہلت ملنی، بیماری، حادثات، موت، اس طرح عالم، تو اس طرح نظیر ہے 9، اسی طرح یہی ہادی ہیں، ہر قوم میں ہر بستی میں ہدایت کرنے والے ہوتے ہیں جو ان کو ہدایت کرتے ہیں، چاہے وہ رسول ہو چاہے رسول کے طریقے پر چلنے والے لوگ۔ اللہ پاک نے پھر اپنے علم کا بتایا، یا اس کے مراد یہ ہے کہ تم جو برے کام کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں ہے، کہ جو اتنی باریک بات کو جانتا ہے وہ تمہارے اوپن کاموں کو تو بالکل جانتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں جو گھٹتا بڑھتا ہے میں ان سب سے واقف ہوں، ہر شے میرے علم میں، اور عالم الغیب، جو تمہیں نہیں معلوم وہ مجھے معلوم، عالم الغیب والشہادہ، جو تمہیں معلوم ہے مجھے وہ بھی پتہ ہے، جو تمہیں معلوم نہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ الکبیر المتعال، وہ سب سے بزرگ اور سب سے عالی مرتبہ، اس سے بڑا مرتبے کا کوئی نہیں، کیونکہ دیوتاؤں کی شان میں انہوں نے جو گپیں ماری ہیں وہ اخیر ہیں۔ کوئی بات تم میں سے چپکے سے بولے، اونچی آواز سے کہے، رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں چلے، ہمارے لیے برابر ہے۔ یعنی اپنے علم کامل کا بیان فرمایا کہ اگر مجھے ان سب باتوں کا پتہ تو تمہارے کرتوت بھی ہمارے علم میں ہے۔ اب جب با اختیار آدمی یا با اختیار ہستی کسی کو یہ کہنا کہ تیرے کرتوتوں کا ہمیں پتہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی سزا بھی ملے گی، ورنہ بعد آ جاؤ۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ہر انسان کے ساتھ اللہ کے چوکیدار لگا دیے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور حفاظت بھی کیسے کرتے ہیں کہ جیسے وہ جنرل چشتی مرحوم، اس نے پوچھا انٹرویو لیتے ہوئے کہ آپ نے اعزاز سید اپنی طرح سے بہت سوال کرتا ہے تیز، کہتا ہے جی آپ نے ماشاء اللہ کی پلاننگ کیا کی، تو اس نے ہمیں پلاننگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے فوجی باہر کھڑے ہوتے ہیں، پہلے حکم ہوتا ہے کسی کو اندر نہیں جانے دیتا، پھر حکم ہوتا ہے کہ باہر نہیں آنے دینا، اتنی بات ہے سر۔ اللہ پاک نے ہر ایک کے ساتھ چوکیدار لگائے ہوئے ہیں، جب آرڈر آتا ہے اللہ خیر سے اللہ جانا کہڑی ماں کو ہے۔ میں نے اس نے بتایا کہ میرے کنٹرول میں سب کچھ، علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے، اور میں نے ہر آدمی کے ساتھ اپنے چوکیدار لہو موقع کے بعد چوکیدار لگائے ہوئے، میں نے گارڈ لگائے ہوئے، اور وہ گارڈ جب تک حکم میں حفاظت کرتے ہیں، جب حکم نہیں، جب حکم آ جاتا ہے تو وہ وہی روانگی کر دیتے ہیں، چلو جاؤ گے۔ جو اللہ کے حکم سے اس کے بعد اللہ کسی قوم کو جو نعمت دیتا ہے وہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔ یہ آیت نمبر ہے 11، اس کا ترجمہ کیا مولانا حالی نے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ایک تو ہے یہ دنیاوی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، یہ دینی لحاظ سے بھی ہے۔ اگر کوئی قوم اچھے کام کرے گی تو اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا، جس طرح وہ اپنی حالت بدل لے گی، برے کام کرنا شروع کرے گی تو پھر اللہ بھی اپنا حکم بدل دے گا، اور پھر اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یعنی جب اس نے برے کام کرنے شروع کیے، حکم عذاب کا آ گیا، تو اب اللہ کے سوا کوئی نہیں بچانے والا، اور وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور باری باری بادل پیدا کرتا ہے۔ یعنی جب بجلی وہ بادل آتے ہیں امید بھی پیدا ہوتی ہے، اور اگر بجلی وغیرہ زیادہ کڑکے، یہ رات کڑک کو کہتے ہیں، بجلی کی کڑک کو، چمک کو برق کہتے ہیں، تو جب بجلی زیادہ کڑکے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ خوف اور امید یہی زندگی ہے انسانوں کی، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، وہ بہت قوت والا ہے۔ یہ جی آیت نمبر ہے 13، یہاں پر آ کے بات ہم مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلے گی بات 14 نمبر آیت سے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے دین پر صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لنا الا البلاغ۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات اللہم انصرنا علی القوم الکافرین اللہم انصرنا علی القوم الکافرین اللہم انصرنا علی القوم الکافرین اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.